بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ ان کے رد عمل میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے آج 4 اپریل جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے یوم شہادت کے حوالے سے دعائے مغفرت کی۔ یقیناً جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سندھ کے اور پاکستان کے قومی اساتذہ تھے۔ آج ان کے شہادت کے دن پر میں مرحوم کے بلندی درجات کے لیے دعاگو ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کی ویڈیو پیغام میں بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ سندھ حکومت کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف فلاحی اداروں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ یقیناً ابتدائی دنوں میں جمعیت علماء اسلام سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے مشاورت ضرور کی گئی، لیکن ایک میٹنگ کے بعد اب تک جتنی میٹنگیں ہوئی ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، سندھ کی بڑی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کو اس سلسلے میں کسی صورت اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یک طرف فیصلے کیے گئے ہیں، کن سے مشاورت کی جا رہی ہے، کن کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، کچن کیبنٹ سے فیصلے ہو رہے ہیں یا واقعی کن سیاسی قیادتوں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جمعیت علماء اسلام کو ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں ان میں کسی صورت اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال، صرف لاک ڈاؤن مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مساجد، مدارس، تبلیغی جماعت، دینی مراکز پر ہو رہا ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز بھرے ہوئے ہیں، ڈی سی آفس بھرا ہوا ہے، شاپنگ سینٹرز بھرے ہوئے ہیں۔ شاید جناب وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب نے کورونا وائرس کو کہہ دیا ہے کہ ڈی سی آفس کے اندر نہیں گھسنا، پولیس ہیڈ کوارٹر میں نہیں جانا، شاپنگ سینٹرز میں نہیں جانا۔ شاید کورونا وائرس کی وبا مساجد اور مدارس اور دینی مراکز اور تبلیغ کی جماعتوں کے اجتماع سے آئے گی، باقی کہیں سے نہیں آئے گی۔ اس طرح کا ایک خیال میرا خیال ہے کہ احمقوں کے جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ سندھ حکومت زکوٰۃ کی رقم تقسیم کر چکی ہے۔ بصد احترام میں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ باقی صوبہ سندھ کو چھوڑیں، آج جہاں آپ موجود ہیں گڑھی خدا بخش بھٹو، جو آپ کے والدہ، آپ کے والد کی جنم بھومی ہے، ان کی جائے تدفین ہے، ان گڑھی خدا بخش بھٹو کے کتنے غریب اور مسکین لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم مہیا کی گئی ہے، کتنے لوگوں کو سندھ حکومت نے، ڈی سی لاڑکانہ نے زکوٰۃ کی رقم دی ہے۔ باقی صوبہ سندھ کو چھوڑیں، صرف گڑھی خدا بخش بھٹو کی فگر بھی اگر جناب بلاول بھٹو صاحب قوم کے سامنے رکھتے تو بہت خوشی ہوتی، پتہ چلتا کہ واقعی سندھ حکومت غریبوں کے کام آ رہی ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا کہ سندھ حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر راشن تقسیم کر رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے پہلے فرمایا کہ ڈی سیز راشن تقسیم کریں گے۔ یونین کونسل کے چیئرمینوں سے نام لیے گئے، ان کو مسترد کیا گیا، پھر کہا گیا کہ اب ایزی پیسہ کے ذریعے پیسے دیے جائیں گے، پھر اس کو مسترد کیا گیا، پھر کہا گیا کہ ڈی سیز راشن دیں گے۔ آج بلاول صاحب نے کہا کہ فلاحی اداروں کے ذریعے سندھ حکومت راشن دے رہی ہے۔ کون سی بات درست ہے؟ یو سی چیئرمین کے ذریعے راشن دینے کی بات درست ہے، ایزی پیسہ کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنے والی بات درست ہے، پھر ڈی سیز کے ذریعے راشن دینے کی بات درست ہے، یا آج چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری کی بات کہ فلاحی اداروں کے ذریعے راشن دیا جا رہا ہے وہ بات درست ہے؟ کون سی بات پر اعتماد کیا جائے؟ واقعی سندھ حکومت کوئی راشن تقسیم کر رہی ہے یا لوگوں کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے؟ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، لاڑکانہ کی NA-200 آپ کے دادا کا حلقہ رہا، آپ کی والدہ محترمہ کا حلقہ رہا، اب اس وقت آپ وہاں سے MNA ہیں، باقی صوبہ سندھ کو چھوڑیں، تھر پارکر کو چھوڑیں،
کراچی سے لے کر کشمور اور گھوٹکی تک چھوڑیں، اپنے حلقے اینے 200 کے صرف ایک گاؤں نو ڈیرو جہاں آپ کا اپنا گھر بلاول ہاؤس موجود ہے، صرف 9 ڈیروں کے اندر کتنے لوگوں کو ایزی پیسہ کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کتنے لوگوں کو ڈی سی لاڑکانہ صاحب نے راشن پہنچایا، کتنے لوگوں کو یہاں لاڑکانہ سے موجود صوبائی وزراء نے راشن پہنچایا۔ اگر اس کی فیکٹس بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی ایک کارکردگی سندھ حکومت کی قوم کے سامنے آئے گی۔ لوگوں کو لفاظی سے باہر نکالیں، قوم آپ کی کارکردگی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ 15 دن لاک ڈاؤن کو ہونے کے ہیں، اس سے زیادہ سندھ کے غریب لوگ فاقہ کشی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی سندھ حکومت نااہل ہے اور کارکردگی نہیں کر سکتی اس حوالے سے، تو جمعیت علماء اسلام نے بے سر و سامانی کے عالم میں کسی این جی او، کسی ادارے، کسی حکومت کے تعاون کے بغیر اگر صوبہ سندھ میں 30,000 سے زائد گھرانوں تک راشن پہنچایا ہے، انصار الاسلام اور جے ٹی آئی اور جمعیت علماء کے نوجوانوں نے پہنچایا ہے، جن کی تمام تفصیل میں کسی وقت بھی پیش کرنے کو تیار ہوں۔ اگر سندھ حکومت راشن پہنچانے کی کارکردگی میں ناکام ہو چکی ہے تو جمعیت علماء اسلام اپنی خدمات سندھ حکومت کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے، انصار الاسلام دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ذریعے کم سے کم غریبوں کو زیادہ انتظار نہ کرائیں اور لوگوں کے دروازوں تک راشن پہنچائیں۔ پھر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ عوام کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ گھروں میں رہیں، احتیاطی تدابیر کو اپنائیں اور اس عالمی جنگ سے نمٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، اپنے گھر کے افراد کی دیکھ بھال کریں۔ صرف اپنے گھر تک محدود نہ رہیں، اپنی گلی میں، اپنے پڑوس میں جو مساکین غریب رہ رہے ہیں ان کی دل کھول کر مدد کریں، مسکینوں کے گھر کا حال معلوم کریں، اپنے گھر میں پکائے جانے والا کھانا اپنے پڑوس غریب پڑوسی کے دروازے تک ضرور پہنچائیں۔ اور دوسری اور آخری بات کہ مساجد اور مدارس کو تالے لگائے جا رہے ہیں، جمعہ پر مساجد کو زبردستی بند کرایا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی تعاون کیا تھا، اب بھی تعاون کر رہے ہیں، عوام کو گھروں میں نماز پڑھنے کی اپیل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مساجد کو تالے لگانا، علماء اکرام کو گرفتار کرنا کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مساجد کو تالے لگانا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں حکومت سندھ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مساجد کو تالے لگانے سے باز آئیں، علماء کو گرفتار کرنے سے باز آئیں۔ ہم سنجیدگی سے اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ہم جلد از جلد اس حوالے سے اپنا کوئی لاہے عمل لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اپنی حکمت عملی بنائیں گے۔ اگر لوگوں کو روکنا ہے تو وہ امام کی ذمہ داری نہیں، متولی اور مؤذن کی ذمہ داری نہیں، پولیس کی ذمہ داری ہے۔ مولوی پر ایف آئی آر کی بجائے ایس ایچ او پر ایف آئی آر کی جائے کہ لوگ گھروں سے کیسے نکلے ہیں۔ مساجد کو تالے لگانا، علماء کو گرفتار کرانا بند کیا جائے۔ بصورت دیگر جمعیت علماء اسلام جو بھی حکمت عملی اپنائے گی اس میں آزاد ہوگی۔ پھر کم سے کم سندھ حکومت ہم سے گلہ اور شکوہ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، صوبہ سندھ کو، پورے عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرمائے۔